بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم انشاءاللہ عربی املا کا ایک قاعدہ سیکھیں گے۔ لفظ ابن کی الف کب حذف ہوتی ہے اور کب لکھی جاتی ہے؟ یاد رکھیے، الف 3 حالتوں میں حذف ہوتی ہے اور 3 حالتوں میں لکھی جاتی ہے۔ پہلے الف 3 حالتوں میں حذف ہوتی ہے، اس کو جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، جب ابن 2 علموں کے درمیان آئے، یعنی 2 ناموں کے درمیان آئے، اور دوسرا پہلے کا باپ ہو، یعنی پہلے بیٹے کا نام ہو اور اس کے بعد باپ کا نام آئے، جیسے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ۔ یہاں عمر کے بعد ان کے والد خطاب کا نام آیا ہے، اس لیے ابن کی الف حذف ہو گئی اور بن لکھا گیا بغیر الف کے۔ نمبر 2، جب ابن حرف ندا کے بعد آئے، جیسے یبن آدم، یہاں یا حرف ندا ہے، اس کے بعد ابن آیا ہے، اس لیے الف حذف ہو گئی۔ نمبر 3، جب ابن حمزہ استفہام کے بعد آئے، یعنی جب سوال کیا جا رہا ہو، جیسے ابنک ھذا، یہاں شروع میں حمزہ استفہام آیا ہے، اس لیے ابن کی الف حذف ہو گئی۔ الف 3 حالتوں میں لکھی جاتی ہے، جب ابن سوال کے جواب میں آئے، یعنی جب کسی کے بارے میں پوچھا جائے اور جواب دیا جائے، جیسے من ھذا، یہ کون ہے؟ تو جواب ہوگا ھذا ابن عمر، یہ عمر کے بیٹے ہیں۔ یہاں ابن جواب میں آیا ہے، اس لیے الف لکھی جائے گی۔ نمبر 2، جب ابن 2 ناموں کے درمیان آئے لیکن دوسرا باپ نہ ہو، جیسے عیسی بن مریم، یہاں مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے، باپ نہیں، اس لیے الف حذف نہیں ہوگی بلکہ لکھی جائے گی۔ نمبر 3، جب لفظ ابن سطر کے شروع میں آئے یا جملے کے شروع میں آئے، جیسے ابن عباس امی، ابن عباس میرے چچا ہیں، یہاں کیونکہ ابن یہ جملے یا سطر کے شروع میں آیا ہے، اس لیے الف لکھی جائے گی۔ امید ہے کہ بات مفید لگی ہوگی۔ اگر فائدہ ہوا تو آگے شیئر کریں۔ واللہ اعلم بالصواب، وصلی اللہ علی محمد۔ اگر آپ کو کسی بحث پر، کسی موضوع پر ایک ویڈیو چاہتے ہیں تو ضرور اس کو کمنٹ میں لکھیں، اس پر انشاءاللہ ویڈیو بنائی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔